پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان، ہاں انہوں نے نام لیا ہے جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام صحابہ سے محبت۔ آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور المہند المفند کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ہمیں، تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے ہوں۔ کیا گل کرنی ہے؟ شروع کر حق چار یار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا؟ تو ان سے پوچھے حق چار یار کا مطلب کیا ہے؟ پنجواں کیوں نہیں یار؟ خلافت راشدہ حق چار یار سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، حق چار یار میں قیامت پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار، بالکل ہم بھی مانتے ہیں، ہم ہی تو مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ جوڑ لیا سیاست معاویہ زندہ باد۔ اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتا نہیں ہے بعد میں زندہ باد کہتے ہیں، نہیں پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا ان کو پکڑ لینا۔ جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا، وہ بیرونی قادسیہ اور یرموک۔ حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا عثمان کے ساتھ۔ آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں، صفین میں، نہروان میں، اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا؟ اسی کے اوپر تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں، جو فی البدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی۔ پھر یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو۔ ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے؟ ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے خلفاء راشدین کا دفاع کریں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی نبی علیہ السلام، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی، اور اس نے کہا کہ حضرت خلفاء راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی، جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عادن، یوں کرتے ہوتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا۔ تو عمر بن عبد العزیز سے پہلے اور خلفاء راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو تو حضرت عمر بن عبد العزیز سے خوش ہوئے۔ ایک حدیث کی شرح یہ ہے، اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پہ مسلط ہے۔ اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے، کلولین پاورز، جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا۔ 8 سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے، اکا دکا ملک تھے۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے، آزادیاں لینی شروع کی، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بریلویوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے، حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیوبندیوں میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور تازہ تازہ خبر تو آ چکی ہے آپ کے پاس، اہل حدیث میں عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، کیا کر دیا انہوں نے؟
ہاں جی نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, میرے ہی ہاتھ ہے, سارے پیچھے میرے ہاتھ ہے. پیراں دے ہاتھ ہوندے نا مریداں پیچھے. بھائی جس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے. شیعہ میں بھی دیکھ لیں, جواد نقوی صاحب کل کلپ نہیں اپلوڈ ہوا, 4 فرقوں کے باغی علماء. جواد نقوی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دی ہیں جو میں شیعہ کو جھنجھوڑتا تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں زبان اور بکواس بند کرو. انہوں نے وہی باتیں کر دی ہیں. ٹھیک ہے, شرک کے والے سے کتنا سخت ان کا سٹانس ہے. یار کسی کی جرت ہے یہ بات کرے. انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں اور ہمارے یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. یار یہ کون بول سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک ڈگری ہے. جڑے عبد القادر جیلانی دے بارے کہندے نے انہوں نے بھی روح کھول لی اللہ کرو واپس. ظاہر ہے وہ تو پھر اس تو بھی ہوتی گل ہے نا, بھئی 2 پہلواناں دی لڑائی ہوئی, ایک جیت گیا. یہ اسی طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بابے ہم تو کنگن نہیں دینا کسی نے, روح کھولی. اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں, ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے. جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی, ان کا قصور نہیں ہے. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو, یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں, یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں. ہمارا اختلاف یہ کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث سن لی, ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے. رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی, اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. اور کہا بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اس میں بھی 5.5 سال جو ہیں وہ سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے. تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں, اور اس میں ابو داؤد نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. علیہ السلام کا لفظ لکھا, جو مولوی نے عربی میں لکھا رہنے دیا, اردو میں نکال دیا. اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے, عربی میں ہے, اردو میں نکلا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہم السلام لکھا ہوا ہے, عربی میں لکھا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 3748 برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا. اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا. اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام, انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا سر. مولانا شریف کو مسلم شریف سے, بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی, اور یہ ذمہ داری ہماری ہے نکالنے کی.